اچھا، اگلی آیت کون سی ہے؟ ان اللہ لا یظلم، بے شک اللہ لا یظلم ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر بھی، وَإِن تَکُ اگر ہوگی حسنۃ کوئی نیکی، یضاعفھا تو وہ اسے دگنا کر دے گا، ویؤتی اور دے گا من لدنہ اپنے پاس سے اجرا عظیما بہت زیادہ اجر ہے۔ فکیف پھر کیا حال ہوگا، اذا جینا جب ہم لائیں گے، جینا ہم لائیں گے، نون رکھنا ہم کے لیے، من کلی امت ہر امت میں سے، بشہیدن ایک گواہ، وجینا اور ہم لائیں گے بکا تجھے، علی ہؤلاء ان لوگوں پر، شہیدہ گواہ، یومئذ اس دن، یودو چاہیں گے، ود کا مطلب تو چاہوں، تو یوم کا ہوتا ہے دن، اللہ زینا وہ لوگ جنہوں نے کافر کفر کیا، وہ اصحاب الرسولہ اور رسول کی نافرمانی کی، لو تسوا کاش کے، تسوا لفظ مساوی برابر کر دینا، تسوا برابر کر دی جائے، بہم الارض ان کے اوپر زمین، ولا یکتمون اور نہیں چھپائیں گے وہ، اللہ سے حدیثہ کوئی بات بھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بس ایک اور بات اس کے اندر ہے، اس آیت کے اندر، کہ اس وقت حال کیا ہوگا جس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، برابر کر دیا جاتا، یعنی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے اس دن۔ بے مثال خریدار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ بڑھا چڑھا کر قیامت کے روز اس کا اجر ثواب عطا فرماؤں گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کہ ہم عدل کی ترازو رکھیں گے، اور فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا تھا۔ اب دیکھیں حضرت لقمان جو تھے وہ نبی نہیں تھے، اور ان کی دیکھیں کہ ان کی باتیں قرآن بن گئیں، اور ان کی بات اللہ کو پسند کتنی آئی جو انہوں نے قرآن بنا دی۔ اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ حضرت لقمان غلام تھے کسی کے، تو کچھ بھی تھا جو بھی تھا، کیا چیز ہے، دنیا کا کوئی عہدہ بھی اللہ کو نہیں عزیز ہے، اللہ کو صرف وہی بندہ عزیز ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اور خاص طور پہ توحید کا پاس ہو جس کے پاس۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، گو وہ کسی پتھر میں یا آسمانوں میں ہو یا زمین کے اندر ہو، اللہ اسے حاضر لا کھڑا کرے گا، لا کے حاضر کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار۔ اور جگہ پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یومئذ یصدر الناس، اس دن لوگ اپنے مختلف احوال پر لوٹیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں، بس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ بخاری مسلم کی نا شفاعت کے ذکر والی متول حدیث ہے ایک کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لوٹ کر جاؤ، لمبی حدیث ہے ایک، لوٹ کر جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان، دیکھو اسے جہنم سے نکال لاؤ۔ بس بہت سی مخلوق جہنم سے آزاد ہو گئی۔ حضرت ابو سعید یہ حدیث بیان کر کے فرماتے اگر تم چاہو تو آیت قرآن کے اس جملے کو پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا کسی کے اوپر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن کسی اللہ کے بندے یا بندی کو لایا جائے گا، اور ایک پکارنے والا تمام اہل محشر کو سنا کر آواز بلند کہے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا یا بیٹی ہے، اس کا نام یہ ہے، جس کسی کا کوئی حق اس کے ذمہ باقی ہو وہ آئے اور لے جائے۔
اس وقت یہ حالت ہوگی تو عورت چاہے گی کہ اس کا کوئی حق اس کے باپ پر یا ماں پر یا بھائی یا شوہر پر ہو تو وہ دوڑ کر آئے اور لے جائے، رشتے ناطے کٹ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا نیکیاں لیں گے، اور بعض اوقات ذہن کے اندر کسی کا اگر سوال پیدا ہو جائے تو دنیا کے اندر مال کے لیے کتنا دوڑتے ہیں لوگ، کیسے دوڑتے ہیں کہ کہیں سے ہمارے ہاتھ مال آ جائے، تو اس وقت مال کا تو کام ختم ہو گیا، تو اس وقت پھر نیکیوں کی ضرورت ہے، پھر نیکیوں کے لیے دوڑیں گے کہ کہیں سے ملے صحیح، کہیں سے اگر کچھ حق نکلتا ہے، کہیں سے اگر کچھ حق نکلتا ہے تو ملے صحیح اسے۔ اچھا، تو اب اگر کہیں سے مل رہا ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنا حق لینا ہے، نہیں چھوڑیں گے کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا حق تو جو چاہے کسی کو معاف فرما دے گا، لیکن لوگوں کے حقوق میں سے کوئی حق معاف نہ فرمائے گا۔ اس طرح جب حقدار آ جائیں گے تو کہا جائے گا ان کے حق ادا کر، یہ کہے گا دنیا تو ختم ہو چکی ہے اللہ، آج تو میرے ہاتھ میں کیا ہے، میں جو دوں ان کو، بس اس کے نیک اعمال پھر لیے جائیں گے، حقداروں کو دیے جائیں گے، ہر ایک کا حق اسی طرح ادا کیا جائے گا۔ اب یہ شخص اگر اللہ کا دوست ہے تو اس کے پاس ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی بچ رہے گی، جسے بڑھا چڑھا کر صرف اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں لے جائے گا۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ اگر وہ بندہ اللہ کا دوست نہیں ہے بلکہ بدبخت و سرکش ہے تو یہ حال ہوگا کہ فرشتہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ اس کی سب نیکیاں ختم ہو گئی ہیں اور ابھی حقدار باقی رہ گئے ہیں، حکم ہوگا کہ ان کی برائیاں لے کے اس پر لا دو، پھر اسے جہنم واصل کر دو۔ یعنی جس کو نیکیاں نہیں مل رہی تو کم از کم اس کی برائیاں تو کم ہو سکتی ہیں، اور اس کی پھر جو برائیاں ہیں وہ اس کے سر پہ لاد دی جائیں گی اور اس کو پھر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اچھا، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرک کے بھی عذابوں میں اس کے باعث کمی کر دی جائے گی، ہاں جہنم سے نکلے گا نہیں۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کے چچا ابو طالب آپ کی پناہ پشت بنے ہوئے تھے، آپ کی یعنی پشت پناہ بنے ہوئے تھے، آپ کو بڑے اس نے ساتھ دیے، آپ کو لوگوں کے اذاؤں سے بچاتے رہے، آپ کی طرف سے ان سے لڑتے تھے، تو کیا انہیں کچھ نفع بھی پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ بہت تھوڑی سی آگ میں ہے، اور اگر یہ میرا تعلق نہ ہوتا تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتا ہے۔ یہ رواہ صحیح پڑی، لیکن یہ بہت ممکن ہے کہ یہ فائدہ ابو طالب کے لیے ہی ہو، یعنی اور کفاری حکم میں نہ ہو، اس لیے کہ ایک اور حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ مومن کی کسی نیکی پر ظلم نہیں کرتا، دنیا میں روزی رزق وغیرہ کی صورت میں اس کا بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں اجر اور ثواب کی شکل میں بدلہ ملے گا۔ ہاں کافر تو اپنی نیکی دنیا میں ہی کھا جاتا ہے، قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، جو نیکیاں کی ہیں نا وہ دنیا کے اندر اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اس لیے جب صحابہ کرام کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی تو وہ روتے تھے کہ کہیں ہماری نیکیوں کو صلہ ہم ادھر ہی تو نہیں مل گیا ہے۔ اجر عظیم سے مراد اس آیت میں جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم اور لطف و کرم سے اپنی رضامندی عطا فرمائے اور جنت نصیب فرما دے۔ پھر قیامت کے دن کی سختی اور ہولناکی کا بیان ہو رہا ہے۔ اس دن انبیاء کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا، جیسے اور آیت میں بھی ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، زمین اپنے رب کے نور سے چمکنے لگے گی، نامہ اعمال دیے جائیں گے اور نبیوں اور گواہوں کو لا کھڑا کیا جائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور جگہ بھی ہے قرآن پاک کے اندر، کئی جگہ اس طرح کے تذکرے ہوتے ہیں، اور جو سورۃ نحل کے اندر بھی ہے ایک آیت ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، ہر امت پر انہی میں سے ہم گواہ کھڑا کریں گے، یعنی ہر امت کا جو نبی ہوگا وہ گواہ ہوگا۔
सही बुखारी शरीफ में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से फरमाया, मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपको क्या पढ़कर सुनाऊंगा, आप ही पर तो उतरा है। फरमाया, हाँ लेकिन मेरा जी चाहता है दूसरे से सुनूं। बस मैंने सूरह निसा की तिलावत शुरू की। पढ़ते पढ़ते जब मैंने इस आयत कैफा की तिलावत की तो आपने फरमाया, बस करो। मैंने देखा कि आपकी आंखों से आंसू जारी थे। हजरत मोहम्मद बिन फजाला अंसारी फरमाते हैं कि कबीला बनी जफ़र के पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और एक चट्टान पर बैठ गए जो अब तक इनके मोहल्ले में है। आपके साथ इब्ने मसूद, मुआज़ बिन जबल और दीगर सहाबा भी थे। आपने एक कारी से फरमाया, कुरान पढ़ो। वो पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर पहुंचे तो आप इस कदर रोए कि दोनों रुखसार और दाढ़ी तार हो गई। अर्ज करने लगे, या अल्लाह, जो मौजूद हैं इन पर तो खैर मेरी गवाही होगी, लेकिन जिन लोगों को मैंने देखा ही नहीं इनकी बाबत कैसे मैं गवाही दूंगा। ये रवाह इब्ने अबी हातिम। यानी अल्लाह ताला बतौर गवाह खड़ा करेंगे। जब सब अंबिया को खड़ा किया जाएगा तो इनको भी खड़ा किया जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस दिन काफर और नाफरमाने रसूल आरजू करेगा, काश के ज़मीन फट जाती और इसमें समा जाता, फिर ज़मीन बराबर हो जाती, क्योंकि नाकाबिले बर्दाश्त हो, नाकियों और रसवाइयों और डांट डपट से घबरा उठेगा। जैसे एक और आयत में भी है, यौम यांजुरुल मरउ, जिस दिन इंसान अपने आगे भेजे हुए अमाल को अपनी आंखों से देख लेगा और काफिर कहेगा, काश मैं मिट्टी हो गया होता है, ये मुझे आज देखना ना पड़ता। फिर फरमाया कि इन तमाम बदअफ़ालियों का इस दिन को इकरार करेंगे जो लोग जो उन्होंने की थी, और एक चीज़ भी पोशीदा ना रखेंगे। एक शख्स ने हज़रत इब्ने अब्बास से कहा, हज़रत एक जगह तो कुरान पाक में है कि मुशरिकीन क़यामत के दिन कहेंगे, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, कि अल्लाह ताला की कसम, रब की कसम, हमने शिरक नहीं किया। और दूसरी जगह है कि वला यक्तुमुल्लाह हदीसा, अल्लाह से एक बात भी ना छुपाएंगे। फिर इन दोनों आयतों का क्या मतलब? आपने फरमाया, इसका और उसका वक़्त और है, इसका वक़्त और है। जब मुर्दों को जन्नत में जाते हुए देखेंगे तो कहेंगे, आओ तुम भी अपने शिरक का इनकार करो, क्या जब काम चाली जाए। फिर इनके ऊपर मुँहों के ऊपर मोहरें लग जाएंगी। पहले तो ये इनकार करेंगे ना, तो फिर इनके ऊपर मोहरें लग जाएंगी, हाथ पांव बोलने लगेंगे, अब अल्लाह ताला से एक बात भी ना छुपा सकेंगे। एक और रवायत में है कि इस शख्स ने आकर कहा था, बहुत सी चीज़ें मुझ पर कुरान में मुख्तलिफ होती हैं। तो आपने फरमाया, क्या मतलब, तुझे कुरान में शक है? इसने कहा, शक तो नहीं, हाँ मेरी समझ में इख्तिलाफ नज़र आता है। तो आपने फरमाया, जहाँ जहाँ इख्तिलाफ तुझे नज़र आया हो इन मकामात को पेश नज़र कर। तो इसने ये दो आयतें फिर पेश की। तो एक से छुपाना साबित होता है, दूसरे से ना छुपाना पाया जाता है। तो आपने इसे ये जवाब देकर दोनों आयतों का मतलब समझा दिया कि जाने ये जगह की अलग-अलग जगह की बात होगी कि एक ही मौके पे नहीं होगा। पहले तो इनकार करेंगे और जब इनकार हो गया तो उसके बाद जब देखा कि अल्लाह ताला तो सारी बात खोल के सुना रहे हैं, तो इनकार के बाद फिर इकरार हो ही जाएगा कि जब मुँह पर मोहर लगा दी जाएगी, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मुँहों के ऊपर मोहर लग जाएगी तो जिस्म के अज़ाब जब बोलेंगे, तो जब अज़ाब बोलेंगे तो फिर जब उसका मुंह खोल दिया जाएगा तो वो कहेगा कि मैंने आपको जन्म से बचाने के लिए तो मैं झूठ बोल रहा था और आपने मेरी गवाही दे दी। वो कहेंगे कि अब गवाही लेने वाले ने गवाही ली है, हमारा इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। तो ये चीज़ है कि अल्लाह ताला बुलाएगा, जी ना मिकुल्ली उम्मतिन व शहीदन व जी ना भी कहा अला शहीद। अच्छा, ये उम्मत मोहम्मदिया की गवाही भी होगी कि जब वो लोग मुकरेंगे ना कि हमारे पास अल्लाह कोई नबी नहीं आया, तो उम्मत मोहम्मदिया के लोग कहेंगे, अल्लाह ये लोग झूठ बोलते हैं, तेरे नबी आए और तेरे नबियों ने उनको अल्लाह का पैगाम सुनाया। तो अब ये कहेगा कि अब वो लोग कहेंगे कि नहीं, ये उम्मत हमारे बाद में आई थी और हम इनकी गवाही नहीं कबूल करते। तो फिर हमारे नबी गवाही देंगे कि हाँ मेरी उम्मत मोहम्मदिया ठीक कहती है। फिर ये नबी आए और नबियों ने अपना अपना तबलीग का हक अदा किया, रसालत का हक अदा किया।
اور میرے قرآن کے اندر یہ چیز آئی، میرے اللہ کے فرمان میں یہ چیز آئی، یعنی یہ امتیں اپنے نبیوں کو بھی جھٹلائیں گی، تو پھر ان کے اوپر امت محمدیہ کی بھی گواہی پڑے گی، اور ہمارے نبی جو ہے ہماری امت محمدیہ کے اوپر گواہی دے کے اب یہ امت محمدیہ کی ایک شان بھی ہے اس کے اندر۔ تو کیا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ ہم بھی اس گواہی میں شامل ہو جائیں؟ تو کون لوگ ہوں گے اس گواہی میں شامل؟ علماء کرام جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو توفیقیں دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کو قبول کریں گے۔ تو کیا ہم یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ہمیں یہ شرف بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ ہم گواہی دیں ان امتوں کے اوپر۔ تو یہ دنیا کے مراتب حاصل کرنے کے لیے بڑا دوڑتے ہیں ہم دنیا کے اندر کہ وہ پوسٹ مجھے مل جائے، وہ کام میرا ہو جائے، اور یہ آخرت کے درجات لینے کے لیے کیوں نہیں دوڑتے ہم؟ دنیا کا کوئی کام بڑا ہوتا ہو تو ہم مشکل سے مشکل ترین چیز کو عبور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ نا ڈاکٹر بننے کا شوق رکھتے ہیں، تو وہ اس کے لیے 3 4 سال جو ہیں وہ دوبارہ بار بار ایک دفعہ ناکام ہوئی تو دوسری دفعہ دیا، تیسری دفعہ امتحان دیا، تو بار بار ناکامی ہوتی رہتی ہے، تو پھر بھی وہ امتحان دیتے رہتے ہیں، تو کبھی نہ کبھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں پھر۔ تو اس کے اوپر پیسہ بھی بڑا لگتا ہے، یہ بار بار پیپر دینے پہ پیسہ بھی بڑا لگتا ہے، تو پیسے کی پرواہ بھی نہیں، محنت کی پرواہ بھی نہیں، وقت کی پرواہ بھی نہیں، جو کچھ بھی لگ رہا ہے لگ جائے لیکن مجھے وہ عہدہ مل جائے۔ تو یہ عہدہ کوئی اللہ کے ہاں کوئی عہدہ چھوٹا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، امت محمدیہ کے علماء کرام کی گواہیاں پڑیں گی، تو اپنے لیے اس طرح کے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں، اور بدعمالیوں سے بچا کریں، کیونکہ اس دن دنیا کا مال تو ہوگا نہیں، تو پھر یہ کاش کسی کام نہیں آئے گی، کاش میں وہ کام کر لیتا۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، تو آج ہی میں بچوں کو پڑھا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آنکھیں اور کان اور دل، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ان کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے۔ تو کیا آج ہم ان کو سنبھال کر نہیں استعمال کر سکتے؟ کانوں کا بھی پوچھا جائے گا، کان گواہی دیں گے، تو کانوں نے جو کچھ سنا ہے، گانے سنے ہیں تو وہ بھی کان بتا دیں گے، بری باتیں سنی ہیں تو وہ بھی بتا دیں گے، غیبتیں سنی ہیں، چغلیاں کی ہیں لوگوں کی تو وہ بھی کان سن رہے ہیں، وہ گواہی دیں گے کہ اللہ یہ بندہ یہ کرتا تھا۔ اور آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں، کیا کچھ دیکھتی ہیں آنکھیں؟ اپنی آنکھوں کی، اس لیے فرمایا گیا نا کہ نظروں کو جھکا کے رکھو، نظروں کی حفاظت کرو۔ اور دل کے اندر سارے بغض کینے حسد ہمارے دل کے اندر ہیں، تو ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کتنے ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر سنتے ہیں، اور اپنے اوقات کو بہترین کاموں پہ لگاتے ہیں، اپنے فارغ اوقات کو ان کاموں پہ لگایا کریں۔ جب آپ کے کان فارغ ہیں تو آپ اپنے پاس قرآن و حدیث کی تفسیر لگا کے رکھیں، تاکہ آپ کام بھی کر رہے ہوں تو ساتھ ساتھ سنتے بھی جائیں۔ اور کہتے ہیں کہ پھر وہ باتیں ادھر ادھر کرنے لگ جاتی ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی بات نکل جاتی ہے، جو رہ گئی تو دوبارہ پھر لگا لیں۔ ایسے ہی کرنا چاہیے، علماء کرام کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے، ایک دفعہ لگا لیں اور وہ کچھ باتیں سمجھ میں آئی، کچھ نہیں ہے، بچوں سے ساتھ بولنا پڑ گیا، کوئی اٹھے کوئی اندر گیا، کوئی باہر آئے، کوئی کام پڑ گیا، تو کچھ اس کے اندر مسٹیک بھی ہو گئی تو دوبارہ پھر لگا کے پھر سن لیں، پھر کیا ہو جائے گا؟ وقت تو آپ کا اپنا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنا دے، ہمارا نام اللہ تعالیٰ گواہوں میں لکھ لے، اور اللہ تعالیٰ انبیاء اور شہداء کا ساتھ نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔